قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن مع علی والعلی مع قرآن او کما قال علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آج کے جمعۃ المبارک میں ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس ہستی کا نام آئے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جس کے ذکر کو نبی کریم علیہ السلام نے ایمان والوں کی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایمان والوں اور منافقوں کی نشانی جس کے ذکر کو قرار دیا، آج ہم اس کا ذکر کرنے والے ہیں۔ امام المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ الرسول، داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 13 رجب آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ 13 رجب المرجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے آج ہم ذکر علی کریں گے اور علی علی کریں گے، ٹھیک؟ ذکر علی کریں گے اور علی علی کریں گے۔ علی علی کرنے سے پہلے ایک ذہن میں یہ جو خلش ہے نا، اس کو دور کر لیجئے۔ علی کا نام لیں بھی تو عبادت ہے، ٹھیک ہے جی؟ علی کا نام لیں تو عبادت ہے، علی کا ذکر کریں تو عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھیں تو عبادت ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ پہلی عبادت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دوسری عبادت تو یہ ہے کہ مسجد میں آئے ہیں اور نماز کی نیت سے آئے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دوستوں کو کہ نہیں آ رہی؟ علی مشکل کشا حاجت روا باذن اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، اللہ کے رسول نے بڑے کمالات، بڑی شانیں، بڑے مقام عطا فرمائے۔ پہلی شان یہ ہے کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اس کے اندر اختلاف ہے، اہل سنت کے علماء کا نظریہ بھی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، اس طرح اہل تشیع حضرات، اہل روافض، وہ بھی ان میں سے بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل تشیع کے، ان کے نزدیک بعض فرماتے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ اکثریت ان کی رائے یہ ہے کہ علی المرتضیٰ مولود کعبہ ہیں، کعبے کے اندر ولادت ہوئی۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ کعبے کے اندر پیدا ہونا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کا یہ کہنا کہ علی قرآن ہے اور قرآن علی ہے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ آگے بات دوستوں کو سمجھ، اہل سنت و جماعت کا قطعی نظریہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ چونکہ ہم اہل سنت ہیں، اس لیے اہل سنت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے، بلکہ وہ حدیث بھی نہیں ہے، آگے میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجا تھے، ان کی والدہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، جمعرات کی رات تھی، درد ذہ ہوا، باہر نکلی نہیں، اللہ نے اسی لمحے کعبہ کے اندر حضرت حکیم بن حزام کو پیدا فرما دیا۔ اللہ کی قدرت ہے، یہ حدیث پاک نقل کی۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں تواتر سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت علی
علی المرتضیٰ شیر خدا بھی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن یہ تواتر والی بات جو ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہی ایک حدیث ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ کسی اور حدیث کے اندر، حدیث کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ہاں یہ بات متفق علیہ ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ کے جو بھتیجا تھے وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اتنی بات ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے تو کوئی بات نہیں، جو مانتے ہیں وہ مانتے رہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہر وہ بات جو علی کی شان بیان کرے ہم الحمدللہ اس کو سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تقریباً 300 آیات ایسی ہیں جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کتنی آیات جی؟ بولیے کتنی آیات جی؟ 300 آیات ایسی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی کی شان میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، علی کی شان میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، علی کی شان میں۔ اور ایک اور جملہ سنیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، علی کی شان میں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا، علی کی شان میں قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، علی کی شان میں يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، علی کی شان میں اللہ فرمایا علی کی شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے، بولتے نہیں، آنکھیں کھولتے نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی اماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم علیہ السلام جن کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا فاطمہ میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ حضرت علی کی ماں کو مصطفیٰ نے اپنی ماں قرار دیا، بولے نا سبحان اللہ یار۔ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا جسم مبارک سے لگا ہوا کپڑا قمیض مبارک آپ کو بطور کفن عطا فرمائی، اور آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کھودی گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کی قبر میں خود تشریف لے گئے، کافی دیر لیٹے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ یہ فاطمہ وہ ہے جن کو مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر قبر کے اندر دفن کیا۔ یہ حضرت فاطمہ جب حضرت علی کو پیدا کیا، علی نے آنکھیں نہیں کھولی، منہ سے کچھ بولا نہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علی تو پیدا ہو گئے، ابھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسلام کا نام نہیں لیا تھا، حضور نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ فرمایا محمد کیا بات ہے، میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا، میرا بیٹا بولتا نہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ بنت اسد نے جب یہ جملہ کہا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میری ماں اپنے بیٹا مجھے دے دو۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں میں حضرت علی کو لیا، اب ہاتھ مصطفیٰ کے تھے، جسم علی المرتضیٰ کا تھا۔ اتنا اللہ یا علی، یا ہاتھ مصطفیٰ کے تھے، جسم علی کا تھا۔ اگر جملہ اور کہہ دوں تو آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا وہ ہاتھ جو ید اللہ والے ہاتھ تھے، آج ہاتھ مصطفیٰ کے تھے، ذات مصطفیٰ کے تھی۔ میں نے کہا قرآن لگ رہا تھا، رحل نیچے پڑا ہوا ہو، بیچ میں قرآن لگ رہا ہو، علی المرتضیٰ۔ میرے علی کو مصطفیٰ نے اٹھایا، فرمایا اے بیٹے بولتے کیوں نہیں ہو، اے بیٹے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ اب ذرا جاگ کے بیٹھا، خدا کی قسم جب ہاتھ علی کے جسم کے ساتھ مصطفیٰ کے لگے نا، علی کو بھی علم ہو گیا اب اماں کے ہاتھ نہیں، کائنات کے والی و مختار کے ہاتھ ہے۔ بس اور کیا تھا، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں علی آئے تو علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا لکھاں سلام علی تیری آنکھ میں، کائنات جب بھی انسان کوئی پیدا ہوتا ہے آنکھ کھولتا ہے، کوئی ماں کو دیکھتا ہے، کوئی باپ کو دیکھتا ہے، کوئی ڈاکٹر کو دیکھتا ہے۔ علی تیری عظمتوں پہ سلام، تیری عظمتوں پہ لاکھوں سلام، تیری آنکھ کھلی، ماں کو نہیں دیکھا، امام الانبیاء کی زیارت کی ہے، امام الانبیاء کی زیارت کی ہے۔ میرے حضور نے بلوایا، علی المرتضیٰ نے زبان سے کچھ کہا جیسے بچے کہتے ہیں، میں نے کہا پہلا کلام بھی مصطفیٰ سے، پہلی نگاہ بھی مصطفیٰ پہ۔
پہلا کلام بھی مصطفیٰ سے، پہلی نگاہ بھی مصطفیٰ پہ۔ اب کائنات کے اندر دستور ہے، آج دادا جی گڑتی لگائیں گے، اماں جی گڑتی لگائیں گے، پھپھو جی گڑتی لگائیں گی، بہن جی جناب والا گڑتی لگائیں گی، لیکن قربان کائنات کا دستور ہے کہ بڑا سے بڑا گڑتی لگائے گا، نیک سے نیک گڑتی لگائے گا۔ علی تیرے مقدروں پہ قربان جائے، گڑتی لگانے والا حضرت امام الانبیاء مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات۔ پہلا کھانا مصطفیٰ کا، پہلا دیکھنا مصطفیٰ کا، اور پہلی کلام مصطفیٰ کا، تو نتیجہ تو نکلے گا نا پھر یہ جوانوں کے مصطفیٰ کا ساتھ نبھائے گا کہ نہیں نبھائے گا نا جناب۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پاس رکھا، قرابت عطا فرمائی۔ قرابت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قرابت زہری ہوتی ہے، ایک قرابت باطنی ہوتی ہے۔ قرابت زہری یہ تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کو لیا، اپنی جناب والا گود میں پرورش کی، تربیت کی، کئی سال تک اپنے پاس رکھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، حضرت علی نے نماز پڑھی، حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ زہری قربت عطا فرمائی، اور یہ تھی زہری قربت۔ اب دیکھیے باطنی قربت کیا تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پرورش کی، اتنی تربیت کی، بچپن بھی مصطفیٰ کے ساتھ گزرا، جوانی بھی مصطفیٰ کے ساتھ گزری، اور لڑکپن بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزرا۔ جب زہری آپ نے قرابت عطا فرما دی تو مصطفیٰ کریم نے باطنی قرابت عطا فرمائی۔ فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری جو، تیرا خون میرا خون۔ اللہ آپ سمجھے نہیں نا، بولے نا سبحان اللہ یار۔ میرے نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، علی تیرا گوشت میرا گوشت، علی تیرا جسم میرا جسم، علی تیری روح میری روح۔ اب نتیجہ کلام یہ نکلا، فرمایا کائنات یہ مت سمجھے کہ میں اور علی جدا جدا ہے، فرمایا جسم دو ہے، مقام دونوں کا ایک ہے، لیکن فرق ہے کیا؟ فرمایا وہ نبی ہو کے امام الانبیاء ہے، یہ ولی ہو کے امام الاولیاء ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کی، کمال کی شان۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضائل الصحابہ کے اندر فرماتے ہیں، جتنی حدیثیں حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت میں مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی، اتنی کسی اور صحابی کی شان میں عطا نہیں فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھی علی سے بڑا تھا۔ بولتے نہیں آپ سبحان اللہ؟ اب جملہ سنیے، میرے کریم نے فرمایا القرآن ما علی والعلی مع القرآن، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اتنا ڈھیلا سبحان اللہ نے، اتنا ڈھیلا سبحان اللہ۔ پانی آپ سے پیتے ہوئے مولوی تھوڑی بولو سبحان اللہ یار۔ تقریر میں کر رہا ہوں، قاری صاحب تھک گئے، پانی میرا پی گئے، مرضی تھوڑی بولو نا سبحان اللہ یار۔ فرمایا القرآن ما علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا فرقہ ہے، کہتے ہیں ہم علی والے، ہم اہل بیت والے، ہم اہل بیت والے، ہم حسین والے، ہم علی والے، ہمارا علی وارث ہے۔ میں نے کہا بتاؤ قرآن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں قرآن کیوں؟ میں نے کہا قرآن تو رمضان میں پڑھا جاتا ہے، کبھی قرآن یاسین، کبھی الرحمن، کبھی والشمس، کبھی والضحیٰ، تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بتاؤ تراویح پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ میں نے کہا قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ کہنے کہا جس کے پاس قرآن ہے وہی تو تراویح پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو علی والے، علی تو وہاں ہوگا جہاں قرآن ہوگا۔ اللہ فرمایا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے۔ اب بندے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، کہنے لگے استاد جی، میں نے کہا جی، کہنے لگے قرآن تو ہر جگہ ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ کہا دفتر میں بھی قرآن۔ اتنا ڈھیلا سبحان اللہ، اگلے جمعے پھر آ جانا۔
استاد جی میں نے کہا جی قرآن کہاں کہاں ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ قرآن ہے۔ کہاں؟ کہا دفتر میں بھی قرآن، مدرسے میں بھی قرآن، مسجد میں قرآن، گھر کے اندر قرآن، گاڑی کے اندر قرآن، مومن کے دل کے اندر قرآن، حافظ کے دل کے اندر قرآن، قاری کے دل کے اندر قرآن، محدث کے دل کے اندر قرآن، فقیہ کے دل کے اندر قرآن، مفسر کے دل کے اندر قرآن۔ میں نے کہا اور کہاں کہاں؟ کہا جہاں کائنات کا اینڈ ہوتا ہے، جہاں کوئی نہیں ہوتا، مسلمان کا گھر ہوتا ہے، اس گھر کی الماری کے اندر قرآن ہے۔ میں نے کہا یہ مت سمجھو کہ قرآن ہے علی نہیں ہے، جس گھر میں قرآن ہے سمجھو علی ہے۔ استاد یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، ادھر آپ کہتے ہیں علی علی، ادھر لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن علی نہیں ہے۔ نہیں میں سمجھے نہیں، بولو تھا صحیح۔ کہنے لگے قرآن تو بڑا پڑھتے ہیں، ایسا قرآن پڑھتے ہیں استاد جی، اتنی بڑی پیاری آواز ہے، جب تراویح پڑھیں تو کمال، قرات کریں تو کمال، وہ تو بڑی بڑی مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں لیکن علی کا نام آ جائے تو بغض کر جاتے ہیں، منافقت دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بتانا چاہتے ہیں قرآن ہے علی نہیں ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ اب خلاصہ کلام نکلا، قرآن ہو علی نہ ہو تو بندہ مومن نہیں۔ مومن کون ہے؟ علی بھی ہو قرآن بھی ہو، بندہ مومن ہے۔ اچھا علی کیسے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں جب گھوڑے پہ سواری پہ سوار ہوتا ہوں نا، پاؤں ایک رکاب میں ڈالتا ہوں نا، فرمایا جب ایک رکاب میں ڈالوں تو قرآن کی الحمد سے الف سے شروع کرتا ہوں قرآن پڑھنا، اور جب دوسرا پاؤں رکاب کے دوسری رکاب کے اندر داخل کرتا ہوں تو میرا قرآن کا ختم ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، میرا دل کر دے گا پھر کہہ دوں کیونکہ آپ نے اس جملے کو سمجھا نہیں۔ فرمایا میں جب سواری پہ سوار ہوتا ہوں، اپنا پاؤں رکاب میں ڈالوں تو فرمایا قرآن کی الف سے شروع کرتا ہوں، اور جب میں دوسری رکاب میں پاؤں ڈالوں تو فرمایا میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ آج تک میں سمجھتا تھا یہ تو کوئی من گھڑت واقعہ ہے، یہ کوئی مفروضہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جب مطالعہ کیا کرتے کرتے امام عبد الرحمن جامی تک پہنچا، امام جامی نے کہا تو بے وقوف ہے، پڑھنا یہ بات سچی ہے۔ اچھا امام جامی لکھتے ہیں پھر فرمایا یہ کم بات سمجھ آتی ہے، ہم تو مہینہ لگاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، ہم تو 10 گھنٹے لگاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، کمال ہے سیکنڈ لگے 3 سیکنڈ لگے 5 سیکنڈ لگے 10، علی نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ کیسے پڑھ لیا؟ میں نے کہا المصطفیٰ مسجد کا قاری پڑھنے والا نہیں تھا، یہ حضرت علی قرآن پڑھنے والے۔ کیسے پڑھے؟ میں نے کہا تجھے بتاؤ، بولے سبحان اللہ۔ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ رکاب کے پاؤں میں رکاب ڈالتے ہیں تو قرآن شروع کرتے ہیں، دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں تو قرآن ختم ہو گیا۔ حضرت صحیح یہ کیا ہو گیا؟ ایسے جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا ساری دنیا زبان سے قرآن پڑھتی ہے، آج علی سے پوچھو علی کی زبان بھی پڑھتی ہے، کچھ اور بھی قرآن پڑھتا ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ کہا 6666 قرآن کی آیات ہیں۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم میرے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان کی تعداد بھی 6666 ہے۔ اور فرمایا تم کہتے ہو علی زبان سے قرآن پڑھتا ہے، نہیں، جب رکاب میں پاؤں ڈالتا ہوں میرا جسم کا ہر بال ایک ایک آیت پڑھتا ہے۔ ارے کائنات والو، جسے دنیا زبان سے قرآن پڑھے اس قاری کو، اس زبان سے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، اور جس کا جسم کا ایک ایک بال قرآن پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، کیسے؟ کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا ایک تو بات سمجھ آ گئی، علی المرتضیٰ کا بال قرآن پڑھتا ہے، ایک اور بار بھی کہا کون سی؟ میں نے کہا بتائیں نا سر میں کتنے بال ہیں؟ کہتے ہیں علامہ صاحب خیر ہے عقل کی بات کرو، میرے بال پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا داڑھی کے کتنے بال ہیں؟ کہا سینکڑوں کی تعداد میں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا ٹانگوں میں کتنے بال ہیں؟ کہنے لگا استاد جی علامہ صاحب مجھے کیا پتا ٹانگوں کے اوپر کتنے بال ہیں؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا
پتا، مولوی کو نہیں پتا، ذاکر کو نہیں پتا سر کے بال کتنے، داڑھی کے بال کتنے، جسم پر بال کتنے. میں نے کہا کسی کو نہیں پتا، لیکن صدقے جائیے علی کی شان پہ، علی کو پتا بھی ہے بال کتنے ہیں اور کتنی کتنی آیتیں پڑھتے ہیں. آپ کا ذہن سلامت و سبحان اللہ کہہ دینا. آپ ذرا بولیے بولیے سبحان اللہ اونچی آواز سے. اچھا ایک مسئلہ آپ بھی بتائیں، سارے بال تو قابل تعظیم نہیں ہوتے، سارے بال قابل تعظیم تو نہیں ہوتے، سارے بال قابل تکریم تو نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ سر کے بال تو کٹوائے بھی جاتے ہیں، لیکن قربان علی المرتضیٰ کی ذات پہ ہمارے سارے بال قابل تعظیم نہیں. علی بتانا چاہتے ہیں میرے جسم کا ہر بال قابل تعظیم ہے اور قرآن پڑھتا ہے. سن رہے ہیں؟ بولیں سبحان اللہ اونچی آواز سے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے آدمی، کیسے قرآن کے قاری، سبحان اللہ کہہ دیجیے. خیبر کا موقع، ابو بکر صدیق لشکر کے سربراہ بنے، لشکر کے سربراہ. شکست نہیں ہوئی، فتح بھی نہیں ہوئی، شام ہو گئی. دوسرا دن آیا، عمر فاروق چلے گئے لشکر کے سربراہ بن کے، سپہ سالار بن کے. جیسے وہاں پہنچے پھر بھی فتح نہیں ہوئی. رات کو پلٹے، حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ 2 دن گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہو رہا. بے ایمان اندر سے دروازہ بند کر کے 4 دیواری کے اندر چلے گئے، اور بہت بڑی دیوار ہے اس پہ چڑھ کر تیر مارتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یا رسول اللہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہمارے کافی مسلمان صحابہ شہید ہو گئے. یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ میرے کریم نے یہ نہیں کہا چلو واپس چلتے ہیں. میرے کریم میں اچھا ابو بکر فتح نہیں ہوئی جی، عمر فتح نہیں ہوئی جی، یا رسول اللہ نہیں. فرمایا چلو اپنے خیمے میں جا کر سو جاؤ، صبح ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ سے وہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے وہ پیار کرتا ہے. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. فرمایا وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. اے صحابہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. تو سا لطف نہیں لیا جملے دا، بولو سبحان اللہ. اے یار عشق والی بات میں لطف لیا کرے، بولے سبحان اللہ. شیخ صاحب جملہ پھر آ رہا ہے، سنیے. میرے کریم نے فرمایا چلو خیمے میں چلے جاؤ آرام کرو. یا رسول اللہ پھر میرے کریم نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے جو اللہ سے پیار کرتا ہے، رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتے ہیں. اب نیند کہاں آنی تھی؟ سارے چلے گئے، کبھی ادھر کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ادھر، پتہ نہیں صبح کون ہوگا خوش نصیب، کون ہوگا خوش نصیب. صبح ہو گئی، صحابہ اکٹھے ہو گئے. توجہ، میرے کریم نے فرمایا دیکھا، یوں دیکھا، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، طلحہ بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، سعد بھی ہے. بولو تو صحیح نا یار سارے ہیں. فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ اب آپ نے مجھے ذرا جا کے بیٹھنا ہے، جا کے بیٹھا. سبھی بھی آئے نا، سنیے جملہ. پر میں این علی، علی کہاں ہے؟ پھر سنیے، سارے بیٹھے ہیں جی، سارے ہیں، علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، آشوب تشم ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، دیکھ نہیں سکتے، خیمے میں آرام فرما رہے ہیں. پر میں اسے بلاؤ. نیوے اپنے بولو سبحان اللہ. ایک جملہ کہہ دوں ایک جملہ ہے. استاد جی چھٹی دے دیں. کیوں جی؟ میری طبیعت خراب ہے. قاری صاحب نماز پڑھا دینا. کیوں جی؟ طبیعت خراب ہے. حاجی صاحب کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے؟ طبیعت خراب ہے. بزنس مین، بونس سب کچھ جائیں. کیا ہوتا ہے؟ اور جب طبیعت خراب ہو نوکری پہ جایا نہیں جاتا، ڈیوٹی پہ جایا نہیں جاتا، کام پہ جایا نہیں جاتا، مدرسے میں جایا نہیں جاتا، مسجد میں آیا نہیں جاتا. یہاں عجب دستور ہے، یہاں عجب محبت ہے. فرمایا علی بیمار ہے. فرمایا اسے بلا کے لاؤ. یہاں محبت کی بات ہے، بیماروں کو ٹھیک بھی کیا جاتا ہے، سپہ سالار بھی بنایا. فرمایا دنیا کا دستور ہے، بیمار ہو تو کام نہیں کر سکتا، مصطفیٰ بیماری ٹھیک بھی کرتے ہیں، سپہ سالار بھی بنا دیتے ہیں. علی آ گئے، سرکار نے لعاب دھان لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. فرمایا علی یہ پکڑو، جھنڈا پکڑو اور جاؤ خیبر فتح کر کے آؤ. ایک جملہ پھر سنیے، کہا جاؤ فتح کر کے آؤ. بولو سبحان اللہ.
اچھا کچھ بندے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جناب، وہ تو ہمارے جیسے نا ہے، انہیں تو پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے ہم ان جیسے۔ میں نے کہا تو کٹانا، وہ امام الانبیاء یار، وہ تو کہاں وہ کہاں، ہم کہاں وہ کہاں، وہ عرشوں کا راہی میں زمین کی خاک۔ ارے دوستو یہ مت کہا کرو کہ ہم ان جیسے۔ میرے مصطفیٰ فرما جاؤ علی فتح کر کے آؤ، جاؤ علی فتح کر کے آؤ، جاؤ علی فتح کر کے آؤ۔ معلوم ہوتا ہے مصطفیٰ جانتے تھے فتح علی نے کرنا ہے، فتح علی نے کرنا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ یار۔ علی تشریف لے گئے، ٹائم ختم ہونے والا، جملے جلد جلد سنیے میرے۔ علی تشریف لے گئے، توجہ بھائی، یا رسول اللہ کیسے کا بات کروں؟ فرمایا اس کے پاس جاؤ، اسے کہو مرحب کو، اس مرحب کو 2 دفعہ پہلے بتانا ہے کہ بندے دا پتر بن، انسان بن، یہ قلعہ ہمیں دے دے ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نہ مانے پھر کہنا، جب 3 دفعہ انکار کرے نا پھر اسے دکھانا علی کون ہوتا ہے۔ اب آپ نے ہر جملے پہ توجہ کرنی ہے، جملہ بڑے پیارے آ گئے۔ فرمایا پہلے 3 دفعہ اسے سمجھانا ہے، اسے کہنا ہے مسلمان مان، قلعہ دے دے، خیبر دے دے۔ میرے کریم چل پڑے، گھوڑے پہ سوار، لشکر پیچھے، چلتے چاہتے جب پہنچے نا آواز دی این المرحب، مرحب کہاں ہے؟ اوپر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اما تعرفنی، اوے کون ہے تو؟ تعارف کروا، تو مجھے جانتا ہے؟ ذرا چوڑا ہوا مرحب، کہا مجھے جانتا ہے؟ کہا بول کون ہے تو؟ کہنے لگا میرا نام مرحب ہے۔ اچھا، کہا میری تلوار اور میری بازو میں اتنی طاقت ہے، اگر پہاڑ پہ بھی میں اپنی تلوار ماروں تو پہاڑ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، اتنی میری طاقت ہے۔ حضرت علی مسکرا پڑے۔ اس نے پھر کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، اور مرحب طاقتور کو کہتے ہیں، اور میرے سامنے 200 بندے، وہ بھی جلیل القدر اور قوت والے طاقتور میرے پاس سامنے جانباز آ جائیں تو 200 جانبازوں کو میں اکیلا کافی ہوں، اور ایک وقت میں 20 بکرے کھاتا ہوں، اتنی میری پاور ہے۔ حضرت علی مسکرانے لگے، کہنے لگا میں ڈرا رہا ہوں تو مسکرا رہا ہے کیوں؟ فرمایا تو اپنی بتا رہا ہے، میری سننا میں کون ہوں؟ بولیں تو صحیح یار سبحان اللہ۔ اب جناب حاجی صاحب جملہ بڑا پیارا ہے، وقت بھی ہو گیا، 2 منٹ دے دے، بولیں سبحان اللہ یار۔ پر میری سن، کہا کون ہو؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں علی ہوں۔ اب علی نے تعارف کرایا، کیا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میں علی ہوں۔ کہا کون علی؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ توجہ بھئی، کیا جی میرا نام؟ پھر بولیے کیا رکھا جی؟ صحیح بتاؤں علی کا نام حیدر ہے ہی نہیں، بولو نا صحیح ہے۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کا نام اسد رکھا۔ اسد کا معنی شیر، ابھی سمجھے نہیں نا آپ؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرا نام حیدر میری ماں نے رکھا، حالانکہ حیدر تو رکھا نہیں تھا۔ امام زرقانی یہاں پہ بولے، کہا علی نے کیوں کہا تھا میری ماں نے نام حیدر رکھا؟ وہ جواب دیتے ہیں، جواب امام زرقانی کا ہے، زبان میری ہے، ایمان آپ کا ہے۔ اب سنیے، کہتے ہیں حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، اسد کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ کہا عربی لغت ہے نا، اسد کا معنی بھی شیر، کہتے ہیں شیر مختلف ہوتے ہیں، ایک شیر وہ ہوتا ہے جس کی جناب والا بال نہیں ہوتے، ایک شیر وہ ہوتا ہے جس کے بال ہوتے ہیں، ایک شیر وہ ہوتا ہے جو جنگلوں کا سربراہ ہوتا ہے، جنگل کے جانوروں کا سربراہ ہوتا ہے، اور ایک شیر وہ ہوتا ہے جو پھاڑنے والا ہوتا ہے، اور ایک شیر وہ ہوتا ہے جو چیر پھاڑ کے کھانے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اسد کہتے ہیں صرف شیر کو، اور حیدر کہتے ہیں ایسے شیر کو دشمن آ جائے تو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ بولیے نا یار سبحان اللہ۔ اچھا بھئی نام کیوں رکھا حیدر؟ توجہ، فرمایا اسد کا معنی شیر، حیدر کا معنی شیر۔ امام زرقانی فرماتے ہیں دراصل حضرت علی نے اپنا نام اسد کیوں نہیں کہا، حیدر کیوں کہا؟ اب ہر بندہ توجہ سے سنے، توجہ سے، کہتے ہیں علی ولی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے سن، کہا حیدر اس لیے کہا، حیدر کا معنی ہوتا ہے ایسا شیر جو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ فرمایا مرحب تھا، رات کو سویا، اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ گیا ہے جنگل میں، اور جنگل میں سامنا ہو گیا
شیر کے ساتھ، اس نے تلوار نکالی، شیر آیا خواب میں، شیر نے اسے پھاڑ کے رکھ دیا۔ علی بتا رہے تھے جو رات کو خواب میں شیر آیا تھا وہ شیر نہیں تھا، میں علی تھا، میں علی تھا۔ اتھے انہیں ماں مر گئی، توتے اڑ گئے، ہون کی پڑھنا ہے؟ کہنے لگا نہیں دوں گا قلعہ۔ آخری جملہ توجہ سے، علی المرتضیٰ کے دائیں ہاتھ میں تلوار ذوالفقار والی اور الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں حضرت علی نے خیبر کا قلعہ پکڑا۔ سنیے توجہ سے، خیبر کا دروازہ پکڑا۔ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کا وزن کتنا تھا؟ اب نوٹ کریں، ایک روایت کے مطابق 9 من، دوسری کے مطابق 90 من، تیسری کے مطابق 900 من کا دروازہ۔ ابھی مزہ نہیں آیا، پھر سنیے، فرمایا ایک روایت کے مطابق 9 من، دوسری کے مطابق 90 من، تیسری کے مطابق 900 من کا دروازہ۔ جو خیبر کا قلعہ تھا اس کا دروازہ 900 من نہ ہو، 90 من ہو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، 9 من ہو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے۔ حضرت علی نے پکڑا، ایسے جھنجھوڑا۔ حضرت علی کی پھوپھی، نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ قلعے کے اوپر کھڑی تھی۔ جناب والا ادھر جھلک پڑی، نیچے آ گئی۔ کسی نے پوچھا صفیہ کیا ہوا؟ آپ تو اوپر کھڑی تھی، نیچے کیوں آ گئی؟ کہنے لگتا ہے علی نے دروازے کو جھنجھوڑا ہے، ہاتھ پکڑا۔ علی نے ایسے پکڑا، دروازہ اکھیڑ کے ڈھال بنا کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک وقت آیا حضرت علی جناب والا کچی روٹی کھا رہے تھے اور پھیکی روٹی کھا رہے تھے، رات کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے تھے۔ ایک صاحب نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ اس وقت تو آپ قلعے کو جناب والا ہٹانے والے تھے، دروازے کو ہٹانے والے تھے، آج کچی روٹی کھا رہے ہیں، اور وہ بھی جناب والا رات کی، وہ بھی دانتوں میں تکلیف ہو رہی ہے، کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ؟ فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، جب قلعے کو اٹھایا تھا مصطفیٰ کی نگاہ تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ علی المرتضیٰ اس جوان کا نام ہے جس پہ شجاعت بھی ناز کرتی ہے، شجاعت بھی ناز کرتی ہے، فساد بھی ناز کرتی ہے، امامت بھی ناز کرتی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔